आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीएम पासिंग आउट परेड की तकरीब में खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कोई चीज़ नहीं, कोई फ़र्ज़ मादर वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। फ़ौज हमारे अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पैरा है। इसी पर मज़ीद ही बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल हमने दिफाई तज्ज़ियाकार नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो आज का बयान था वो इंतहाई अहमियत का हामिल था और चीन से फ़ौरी तौर पर आके उनके बयान और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और जो अबहाम थे बाकी, उन्होंने उसको वाज़े तौर पर ख़त्म कर दिया। क्या समझते हैं आज के इस बयान को देखते हुए तनाज़ुर में? तारिक साहब, आवाज़ आ रही है? तकनीकी वजूहात की बिना पर तारिक चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीएमए में पासिंग आउट परेड की तकरीब में खिताब किया है। उन्होंने इस बात को वाज़े किया कि ताकत का सरचश्मा और महवर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम है। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पैरा है, जिसमें ज़ात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी भी सूरत कमज़ोर न समझा जाए। हम अपने मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। दुश्मन अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम हैं। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को तक़वीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। एक बार फिर हम बात करेंगे इस पर। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार नईम खालिद साहब भी थे। उन्होंने कहा कि आज का जो बयान था वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। सियासी तौर पर भी अगर देखा जाए, जो अबहाम बाकी थे वो दूर हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी अभाम था। ये आर्मी चीफ की दूसरी इंटरेक्शन है जिसमें उन्होंने 3 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर कही। कुछ रोज पहले जब नेशनल कौमी असम्बली की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसका इजलास हुआ था, जिसमें बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी गई थी रीजनल मामलात पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म पर, कश्मीर के हवाले से अफगानिस्तान की सूरत हाल थी। उस वक्त भी उनकी गुफ्तगू के 2 बड़े बुनियादी एजेंडे थे। एक तो उन्होंने कहा था कि कोई नया पाकिस्तान, कोई पुराना पाकिस्तान है, बल्कि हमारा पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है। तो वो उन्होंने अपनी बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी। दूसरा, उन्होंने उस रोज भी कहा था कि पाकिस्तान की सारी पॉलिसियों का मरकज, इख्तियारात का मरकज और महवर जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। जब अवाम की बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के जरिए होती है, आइन के जरिए होती है। तो आज भी और उस दिन भी उन्होंने कहा था कि हम आइन पाकिस्तान के साथ है। हमारा जो आइन पाकिस्तान में किरदार है वही पाकिस्तान की आर्मी का किरदार है। तो आइन पाकिस्तान का किरदार जो आइन पाकिस्तान जो है वो अफवाज पाकिस्तान को मुल्क के नजरियाती और जो जोग्राफी सरहदें हैं उसके दिफा का जो मुकद्दस फरीज़ा है वो तफवीज़ करता है। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह बात की है कि हम उस किरदार हैं जो पाकिस्तान के आईने हमें दिया है, पार्लियामेंट भी ने दिया है, अवाम ने दिया है। वो चाहे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, वो मुल्क का दिफा हो, वो ज़ल्ज़लों में, सैलाबों में किरदार हो जो सिविलियन हुकूमत उसको देती है, वो किसी क्लेमिटी के मौके पर फौज में एक्टिव होना हो, वो कोरोना के खिलाफ जंग हो, वो सैलाब हो, वो मर्दमशुमारी हो, वो इंतखाबात हो, जो भी रोल होता है वो आईने पाकिस्तान फौज को देता है। तो एक तो उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी। दूसरा जो है, गुज़श्ता दिनों अजीबोगरीब किस्म की चहमगोइयाँ हो रही थी मसला कश्मीर के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। तो आज भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि आलमी बरादरी को मुखातब करते हुए कहा कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि मसला कश्मीर का जो मुनसिफाना और पुरअमन हल है, उसके बगैर ये इलाका जो रीजन है, साउथ एशिया है, इसमें अमन का जो ख्वाब है वो मुबहम रहेगा। बहुत वाज़ेह बात है, बहुत क्लियर बात है। इसके बाद कोई किसी किस्म की वहां की बात नहीं, बाकी बात नहीं रहती। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी भाइयों की जो सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी गुज़श्ता 75 साल से यही है कि हम कश्मीरियों के साथ सियासी महाज पर, अखलाकी महाज पर और सफारती महाज पर उनके साथ खड़े हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा आज कि कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं और जो हक़ खुद इरादियत जिसकी यूनाइटेड नेशंस ने जिसका वादा किया हुआ है, हम उस मौक़िफ़ के साथ हैं कि हक़ खुद इरादियत जो है उसके असूल के लिए हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। ये बड़ी वाज़ेह बात है। दूसरा बड़ा मसला आता है हमारी मगरबी सरहद, जिसके उस पार अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से जिस तरह के वाक़यात होते रहे माजी में और अब भी होते हैं कभी का, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा उससे हमारी जो सलामती है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो इंश्योर होती है, हमारे लिए बुनियादी हैसियत रखता है। तो इस बारे में बात उन्होंने वाज़ेह कर दी। अब तीसरी और अहम बात है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम का रिश्ता क्या है।
اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور عوام کے درمیان، فوج اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو قائم اور دائم رکھا جائے گا. یعنی پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس احترام کو جو اس کا تقاضا ہے اس کو قائم رکھے گی. تیسری بات جو ہے، انہوں نے جو سوال ابھی اپنے جنرل صاحب سے بھی کیا تھا کہ یہ جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہے عوام اور مسلح افواج کے درمیان جو تفاوت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، نفرت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو ہم جانتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سازشوں میں سرگرم ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو ظاہری ہیں، جو جس کے بارے میں پتہ ہے کون کون دشمن ہے، اور وہ جو چھپے ہوئے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، اندر سے باہر ہیں، ان کو پہچاننا ہوگا. پہچاننے کے بعد اس حقیقت اور ابہام میں فرق کو رکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اور ریئلٹی کیا ہے اور پرسیپشن کیا ہے. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے بالکل. طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے گئے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آج پی ایم اے کاکول میں آرمی چیف کے دورہ چین کے بعد آج ان کے پہلا خطاب بھی تھا، اور جو پی ایم اے کاکول کی پاسنگ آؤٹ تھی ان کی پہلی یہ پاسنگ آؤٹ تھی، اور جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ بیان دیا ہے پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی. کیا سمجھتا ہے آج کے اس بیان پہ؟ دیکھیں، انہوں نے چیف حامد صاحب نے سب سے پہلی جو بات کی، جو امپورٹنٹ بات کی، یہ تھی کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہے. اس پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو عوام کا مینڈیٹ، عوام کی خواہش، اس پہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن انہوں نے بات کی کہ ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری پاکستان فوج کا ایک اہم فرض ہے، کیونکہ یہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے اور اس میں کوئی بھی ہم اس سے کسر جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. تب یہ اس کے اوپر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. تھرڈ بات تھی کہ ہمارے لیے عوام کی حفاظت سلامتی سب سے زیادہ مقدس فریضہ ہے، اور اس میں ہم کبھی بھی مادر وطن کی حفاظت کے لیے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. آئی تھنک اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور بات بہت اہم کی، وہ تھی کہ فوج ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے پہ بڑا بلیو کرتی ہے، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ ہمارے اندر کوئی ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقے تفریح نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی طرح یہی ان کا جو ایک تھا نظریہ، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، جس سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. پھر انہوں نے یہ بات کی ایک اور کہ جی ہم جو آپ نے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن میں پہچان کرنی ہے، جو کہ ایک اس وقت کی عام ضرورت ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑا دشمن نے اٹیک بھی کیا ہوا ہے، اور یہ سب سے خطرناک ٹرینڈ ہے. بیکاز یہ دشمن جو ہے یہ پاکستان کی مسلح فوج اور پاکستان کے عوام میں جو ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، اس پر درار ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. اس میں ہم سب نے مل کے اینمی کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے، اس کو ہم یہ کر کے دکھائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے بات ایک اور کی ہے کہ ہماری مسلح فوج جتنی مرضی فوج ہو، جتنا مرضی ویپن ایمونیشن کے پاس ہو، ہم اس سے مرغوب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں اپنے زور بازو پر یقین ہے. ہماری مسلح فوج ہارڈنڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے میں جذبہ ایمانی ہے. ہمیں شہادت کا بہت بڑا شوق ہے، جس کی وجہ سے ہمیں باقیوں کے جو قوتیں ہیں ان سے بہت بڑی فوقیت مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آیت کریمہ کا بھی، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ بھی کیا، جس سے بہت اب ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی قوت کو بڑی قوت سے فوقیت دی ہے، اور یہی ہم بلیو کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا، اور ہم اللہ کی راہ میں ہر وقت تیار ہیں. اپنے ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے کوئی کسر نہیں آنے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہا کہ دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں میں پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملے گی. اس کے لیے ہم پوری قوت کے ساتھ آپریشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم کرتے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. افغانستان کی بھی انہوں نے بات کی کہ افغانستان کے اندر ہمیں استحکام چاہیے، کیونکہ پیسفل افغانستان جو ہے وہ پاکستان میں بالکل ضمانت ہے. کشمیر کے بارے میں انہوں نے بہت کلیئر بات کی ہے کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو ان کا جو ایک ریزولوشن ہے کہ کشمیری عوام کو خدشہ خود ارادیت دیا جائے گا، وہ ان کو دینا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ ان کو مل کے رہے گا. پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے ایک اور بات کی
جو بہت اہم بات انہوں نے کی تھی کہ عالمی برادری کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی حالت میں ان کو اس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک ہم نے مزید چیز دیکھی کہ بڑا واضح طور پر کہا کہ پاک فوج کے جو باہمی رشتہ ہے عوام سے وہ قائم و دائم رہے گا اور اس کو مزید مضبوط کیا جائے گا، اور اس میں درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دشمن کے ہم سے۔ ہم نے سوشل میڈیا کو اگر وزٹ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ ہینڈلز جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر ایک سربراہ کی جانب سے، فوج کے سربراہ کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا، کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری تھا اس بیان کو آنا؟ ان تمام تر جو حارث نواز صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ طارق صاحب، بریگیڈیئر صاحب نے تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ بڑا بریف کر دیا، اور لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو آرمی چیف کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا کتنا لازمی سمجھتے ہیں آپ؟ جو سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا آتا ہے وہ تو ایسے عناصر ہیں جس کے بارے میں آج بھی انہوں نے کہا اشارتاً، اور اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ اب اس میں تو کوئی بہام نہیں ہے کہ ہمارے ریاست کے ایسے لوگ، ایسے دشمن ہیں جو کہ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سہولتکار، ان کے حمایت یافتہ وہ پاکستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے باہر بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کو مسلسل جو ہے ایک جنگ ہے جو کہ پس پردہ بھی جاری ہے، سامنے بھی جاری ہے۔ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں، لیکن ساتھ پھر انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ایسے ظاہری دشمنوں کو اور پیچیدہ دشمنوں کو ٹیکل کرنا ہے، ان کے خلاف قوم نے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ مقابلہ جاری ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے بالکل واضح ہے، اور یہ اس میں آج تک کبھی پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی حکومت سے کبھی کوئی بہام نہیں رہا کہ ایسے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے قوانین کے ذریعے بھی، اور وہ باقی تمام مرویہ طریقہ کار جو دنیا میں موجود ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار کہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے وہی دشمن تو نہیں ہے جو کہ ہتھیار لے کے کھڑے ہیں، جو پیچھے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو زہریلا نفرت انگیز مواد جو ہے وہ اس کو پھیلاتے ہیں، یا پیچھے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا مقابلہ جو ہے عوام اور ریاست دونوں مل کے کرتے ہیں، دونوں کا کلیدی کردار ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے کہ پوری قوم نے ان عناصر کے خلاف لڑنا ہے جو بیس بدل کر جو سامنے بھی ہیں اور پوشیدہ بھی ہیں۔ اس بار اس حوالے سے تو کوئی جو ہے ابہام نہیں ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ سیاسی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ وہ یعنی وہ جو فیبرک ہے، وہ جو اتحاد ہے قوم کے اندر ایک جو ہے یونٹی ہے، قوم کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، قوم کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے وار کرتے ہیں، تو ان کی جو یہ جو فیبرک ہے، یہ جو یونٹی ہے، اس کو متاثر کرنا ہی دشمن کا ایک بڑا مہلک وار ہوتا ہے، اور اس وار کا مقابلہ کرنے کے بارے میں آرمی چیف نے بڑی واضح بات کی ہے۔ بالکل طارق صاحب، اگر بات کی جائے اسی تناظر میں بات کر لی جائے، 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے، کیا ادارے کی جانب سے آپ پالیسیز میں چینج دیکھتے ہیں بیانات کو مزید اسٹیبل کرنے کے لیے، اور جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے؟ آپ اس تمام تر سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ادارے کے درمیان پالیسی میں چینج تب ہونا اگر ادارہ یا قوم سے پیچھے ہٹی ہو۔ یہ ایک کنٹینیوشن ہے، تسلسل ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ہماری فوج ہے، ہماری قوم ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف بھی لڑ رہی ہے، اور جو دہشت گرد کا ایک اور وار ہوتا ہے قوم کے اندر نفرت پھیلانا، اس کے بارے میں بھی بالکل واضح ہے، قربانیاں دے رہی ہے۔ تو تبدیلی تو میں نہیں سمجھتا تبدیلی آتی ہے، تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہے، تو وہ وار جو ہے تسلسل سے جاری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے، بلکہ یہ جنگ جو ہے اور زور سے اور کمٹمنٹ کے ساتھ اور مزید عزم کے ساتھ اور مزید ڈٹرمنیشن کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ ماضی کے تمام آرمی چیف نے اور تمام حکومتوں نے بھی اس حوالے سے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنی پالیسی پر جنگ کو جاری رکھا ہے قربانیوں کے باوجود۔ اب بھی وہی ہے کہ وہ جنگ جو ہے اس کے بارے میں جب بھی کوئی موقع آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر روز آرمی چیف آئیں اور کوئی بیان دیں، ان کا عہدہ اس طرح کا ہے، ان کے عہدے کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ پس پردہ رہ کر ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی موقع ہوتا ہے، میں نے 2 موقع بیان کر دیے، ایک موقع بیان کیا کہ وہ تشریف لائے نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں، اس کے بعد تشریف لائے وہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں واضح طور پر قوم کے نمائندوں کا جواب دیا کہ ان کی پالیسی کی ہے۔ آج جب پھر موقع آیا کہ وہ پی ایم اے کاکول کے اجلاس سے جو پریڈ سے اسے خطاب کرتے ہیں کیڈٹ سے، اور مخاطب پوری قوم ہوتی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے، اس میں بھی وہ واضح کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، مسئلہ کشمیر ہو، ہماری ویسٹرن بارڈر ہو، ہماری اندرونی صورتحال ہو، یا ہماری جو انٹرنل سیکورٹی ہو، ہر ایک چیز کے بارے میں وہ پالیسی جو ہے اس کی وضاحت، اس کا جیسے کہتے ہیں اعادہ کرنا ہی اصل پالیسی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل ہے، اور یہ جنگ جو ہے اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قوم جو ہے اس میں آخری قلعہ ہوتا ہے، آخری دشمن کی پوسٹ ہوتی ہے، دشمن کی آخری چھپی ہوئی کوئی ہائیڈ آؤٹ ہوتی ہے، اس کو جب تک
ख़त्म नहीं किया जाता, ये जंग जारी रहेगी। बिल्कुल ताहिर साहब, अगर बात कर ली जाए प्रोपेगेंडे के हवाले से, हमने बात की जो सोशल मीडिया पे 5th जनरेशन वॉर वाले जो एक सिचुएशन है उस पर बात की। अगर करंट सिनेरियो में बात की जाए, पॉलिटिकल सिचुएशन की भी अगर बात कर ली जाए, तो उसमें बार बार सियासतदानों की जानिब से भी जो है वो राब्ता करने की कोशिश की जाती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जाता है कि जो है वो बात की जाए या इंटरवेन किया जाए। इस दौरान इनकी जानिब से तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। सियासतदानों के लिए आप क्या समझते हैं, बयान कितना अहम था? देखिए, सियासतदानों का जो है वो, आपको कुछ रोज़ पहले जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, उसमें भी जब उनसे सवाल किया गया कि जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ सियासतदान या कुछ फोर्सेस जो है, एलिमेंट्स हैं पॉलिटिकल, वो कहते हैं कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तो इशारा होता है एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी जो बड़ा वाज़ेह एक बाख्तियार अदारा है, पाक फौज का तर्जुमान है, जो कि वजाहत करता है हमेशा किसी भी अवाम के बारे में, किसी भी पॉलिसी के बारे में, तो उस वक्त भी बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई थी कि सियासत करना, मुज़ाकरात करना सियासतदानों का काम है, सियासी मामला सियासतदानों ने तय करने हैं, वो मुज़ाकरात करें, वो बिल्कुल उनका हक है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपना जो आइनी किरदार है, जो आइने पाकिस्तान ने दायरा तय किया हुआ उनका, उसी में रहेंगे, उसी में रहकर बात करेंगे। अगर कोई उलझाने की कोशिश करता है तो ज़ाहिर है ये फ़ौज का काम नहीं है बार बार जवाब देना। वो जो उलझाने वाली कुव्वतें हैं, जो उलझाने की कोशिश करती हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बार बार कहती है, उसके तर्जुमान कहते हैं, उसके जो हम एपॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी हैं, हम न्यूट्रल हैं, उसके बाद अगर कोई उनको बार बार उलझाता है, उसमें मैदान में घसीटने की कोशिश करता है, तो फिर फौज का काम नहीं है बार बार जवाब देना। उनकी पॉलिसी एक दफ़ा या 2 दफ़ा कह देना काफ़ी होती है, इस तरह नहीं होता कि वो हर रोज़ आए। बिल्कुल, लेकिन ताहिर साहब फिर इस बयान को अगर मद्देनजर रखा जाए, वाज़ेह तो कर दिया गया है, लेकिन सियासतदान क्यों नहीं सबक सीखते इस तमाम तर चीज़ों से? माजी है पूरा एक, बार बार क्यों जाने की कोशिश जाती है? देखिए, ये सवाल तो आप मुझसे कर रहे हैं कि सियासतदान क्यों नहीं समझते। आप सीनियर हैं, आप इनसाइड्स जानते हैं, आप ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के, आप मेन हब में बैठे हुए हैं और तमाम तर चीज़ें वहाँ से चलती है, इसलिए जानना चाहते हैं आपसे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सियासतदान अगर नहीं समझते तो उनको समझना चाहिए, और यकीनी तौर पर उनको समझ आ रही होगी उन लोगों को, खास तौर पर जो कि उलझाते हैं। अब ये हम जनरली नहीं कह सकते कि सारे सियासतदान ऐसा करते हैं, सारे सियासतदान ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई करता है और अगर कोई इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, एक अदारा अपने आप को, उसकी पूरी तारीख है, लंबी बात हो जाएगी, माजी में ऐसा रहा है, इंटरवेंशन हुई है, इसको सब तस्लीम करते हैं। अब अगर कोई अदारा जो गुज़श्ता 1-1.5 साल से बार बार कह रहा है कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ, मैं सिर्फ उस किरदार तक महदूद हूँ जो मुझे आईने पाकिस्तान ने दिया है, तो उसके बाद जो उनको इन्वॉल्व करते हैं, ये उनके समझने की बात है। वो यकीनी तौर पर समझ रहे होंगे, और ग्रेजुअली क्योंकि आदतें पड़ी हुई हैं माजी में ऐसी लोगों को इन्वॉल्व करने की, तो फिर उनको आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी। जिनको नहीं है, ज़्यादातर को समझ आ गई है, जो कुछ रह गए होंगे उनको भी समझ आ जाएगी कि हमने एक मुक़द्दस अदारे को, जिसका काम दिफाई वतन है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, नज़रियाती, आइडियोलॉजिकल और जो टेरिटोरियल सरहदें उसकी हिफाजत करना है, जब वो बार बार इस बात पर इसरार कर रहे हैं, तो जो लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अब फिर उनको उसके दाखिल लेने चाहिए। बिल्कुल ताहिर साहब, आज का जो अहम बयान था आर्मी चीफ का, अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से देखा जाए, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कश्मीर के ऊपर भी पॉलिसी वाज़ेह की है कि भारत का जो 2019 का एक इक़दाम था वो मुसलसल जो है वो अब भी उसी के ऊपर है, कारबंद है, और बार बार जो है वो कश्मीरी उनको शहीद भी कर रहे हैं। डू यू थिंक कि किसी भी किनारे पर जाकर कश्मीर का जो मामला वो हल किया जा सकता है? देखिए, मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 3 महवर मरकज़ हैं। एक महवर मरकज़ ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे अच्छा तल्लुक़ रखने हैं। दूसरा, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है कि हमने किसी के साथ जारियत नहीं करनी, लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर है कि हमने कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती मदद करनी है। ये पाकिस्तान पिछले 75 ईयर से कर रहा है, और आज भी कर रहा है, और आइंदा भी जारी रखेगा। आज भी उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं अपने खुद इरादियत के लिए, और उनका जो कि खुद इरादियत है उसकी हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जो गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी इक़दाम किए इंडिया ने 2006 अगस्त 2019 से पहले, ये आज कर रखे हैं, उन सब की पाकिस्तान मजम्मत करता है और कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। आज भी पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जब कपूल अकेडमी में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीरी अवाम के साथ हम खड़े हैं, और कश्मीरी अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको हम रिकगनाइज करते हैं, और जो हमारी रियासत की पॉलिसी थी उस रियासती पॉलिसी को जारी रखा जाएगा। तो और इसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई जो है ऐसी वहां की बात रहती नहीं है। तीसरा, फिर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, जहाँ से पाकिस्तान पिछले 40 साल से उस सिचुएशन को भुगत रहा है, जो कि पहले रूस की इंटरवेंशन और उसके बाद अमेरिका की इंटरवेंशन से शुरू हुई, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा।
تو پاکستان نے افغانستان کے بارے میں بھی کہا کہ وہاں پر اگر اسٹیبلٹی قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے اس کے بینیفیشری افغانستان کے عوام کے بعد پاکستان ہوگا، چونکہ ہماری سرحدیں محفوظ ہوں گی. تو یہ 3-4 ہمارے جو مین ہمارے آئٹمس ہیں، افغانستان کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ان ساری چیزوں کو پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اور آج کی اس گفتگو میں بھی وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے. بالکل طاہر صاحب، اگر بات کی جائے کشمیر کی تو کشمیر کے اوپر تو معاملات بڑے واضح کر دیے گئے ہیں، اور لیکن اگر دورہ چین کی بات کی جائے کتنا اہمیت کا حامل تھا؟ کیا چیزیں تھیں؟ یہ بھی کہا گیا کہ شاید ڈیلے کر دیا، انہیں پہلے جانا چاہیے تھا. کتنا اہمیت کا حامل تھا دورہ چین آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ جس نے کہا ہے ڈیلے ہونا چاہیے تھا، ہوا ڈیلے نہیں، جلدی جانا چاہیے تھا. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اگر جلدی نہیں گیا تو مطلب ڈیلے ہو گیا نا. جی بالکل. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں، دفاعی معاملات ہوتے ہیں، ان کی ایک ٹائم لائن ہے. وہ ظاہر ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیڈ ہو گیا، جلدی ہونا چاہیے تھا، ان کے خیال میں تو نہیں ہونے. 2 ممالک ہیں، ان کے درمیان ایک ٹائم لائن طے ہوتی ہے. ٹائم لائن طے ہونے کے بعد وہ دورے شیڈول ہوتے ہیں، ایجنڈا آئٹم طے ہوتا ہے. اہم ترین ایجنڈا آئٹم ہے، اہم ترین دورہ ہوتا ہے. آرمی چیف نے میرے خیال نومبر میں انہوں نے کمان سنبھالی ہے پاکستان آرمی کی، تو شاید 4 یا 5 ماہ بھی نہیں گزرے اور پہلا ان کا چین کا دورہ وہ ہو چکا ہے، اور بڑا ڈیٹیل دورہ ہوا ہے، بڑا الیبوریٹڈ دورہ ہوا ہے، بڑی ان کو آؤٹ فوکس ہوئی ہے، ان کو ہائیسٹ پروٹوکول دیا گیا ہے. دفاعی معاملات ہیں، اسٹریٹجی کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. تو اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا اس کی وجوہات تو ان کو پتا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوا، بہت اچھا ہوا، اور پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا دورہ ہے جس کے نتیجے میں ادھر ادھر کوئی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے ہمارے وہ جو ظاہری اور پوشیدہ دشمن ہیں جن کے بارے میں ساری قوم جانتی ہے، ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. یہ بہت اہم دورہ تھا اور آنے والے دنوں میں اس دورے سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہماری قوم کو مثبت اور اچھی خبریں ملتی نظر آئیں گی. بالکل طاہر صاحب، ایک بار پھر اگر کشمیر کی بات کر لی جائے تو ماضی میں کچھ ایسی ہی باتیں ہوئیں اور پھر اب بیانات بھی چل رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ گیم کھیلا گیا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا بیان اس تناظر میں اس بیان کو اور اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کتنا اہم تھا؟ اس پروپیگنڈے کے لیے ایک بیان کل آیا تھا ISPR کا، جی وہ بڑا سیلیبریٹڈ تھا، بڑا واضح تھا، سیلف ایکسپلینیٹری تھا. اس کے بعد آج کے آرمی چیف کے اس فورم پر جو کہ جہاں پاکستان کی قوم کے وہ بچے، وہ نوجوان تیار ہوتے ہیں، وہ مجاہد تیار ہوتے ہیں جنہوں نے قوم کے لیے اپنے آنے والے 25-30 سال قوم کو دینے ہوتے ہیں اس کے دفاع کے لیے، اس فورم پہ کھڑے ہو کے کشمیر کے بارے میں واضح کر دینا اور واضح بات کر دینا، میرا خیال ہے کہ وہ سارے جو پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ فوج میں لڑنے کے قابل نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. وہ ایسی گندی باتیں ہیں، ایسی ناجبہ باتیں ہیں کہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. تو آج آرمی چیف کے اس واضح جسے کہتے ہیں غیر مبہم جو ہے اور وداؤٹ منسنگ ہز ورڈ، اتنے واضح اتنے جو ہے جامع الفاظ میں جو بات کہہ دینا، اس کے بعد کون سی گنجائش رہتی ہے ان عناصر کو شرمندہ ہونا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کر کے. بالکل، بہت شکریہ طارق چودھری، بیورو چیف اسلام آباد. آج آرمی چیف کے جو PMA کاکول میں ایک اہم خطاب تھا اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج نیوز.